اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت مذہب حق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو خط نمبر 55 کے سلسلے میں ہو رہی تھی، جس میں یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ کا مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ کچھ متعصبین یعنی تعصب رکھنے والے، نفرت رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب بھی جو ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے۔ اس کے سلسلے کا جواب جو ہے پیش کرتے ہوئے گفتگو ہماری پیج نمبر 614 تک پہنچ چکی تھی، جس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ مقدمہ فتح الباری میں ہے کہ ربیع بن سبی پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علوم جمع کیے، اور یہ زمانہ تابعین کے آخر میں گزرے ہیں۔ پھر بہرحال ربیع ابن سبی پہلے مؤلف ہوں یا ابن جریح، یہ تو یقینی اور اجماعی بات ہے کہ عصر اول میں شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی تالیف نہیں، مگر حضرت علی اور آپ کے شیعہ تو عصر اول ہی میں اس کا خیال پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے دور اول ہی میں تالیف کا کام شروع کر دیا۔ کتاب جسے امیر المومنین نے مدون کیا وہ قرآن مجید ہے۔ حضرت علی جب رسول خدا کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ عہد کیا کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لیں گے کوئی کام نہ کریں گے، چنانچہ آپ نے موافق نزول کلام مجید کو جمع فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ کرتے گئے کہ کون آیت خاص ہے، کون عام، کون مطلق ہے، کون مقید، کون محکم ہے، کون متشابہ، ناسخ کون ہے، منسوخ کون ہے، عزائم کون ہے، مرخص کون ہے، سنن سے متعلق کون ہے، آیتیں ہیں، آداب سے متعلق کون، اسباب نزول کی بھی آپ نے تصریح کی، نیز جو آیتیں کسی جہت سے مشکل تھی ان کی وضاحت بھی کی۔ ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت علی کا جمع ہوا قرآن مل جاتا تو تمام علوم اسی میں مل جاتے، اور یہ بھی صحابہ نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن موافق نزول جمع کرنا ان سے ممکن نہ ہو سکا، اور نہ مذکورہ بالا رموز وہ لکھ سکیں۔ اس بنا پر امیر المومنین کی جمع و ترتیب و تفسیر سے زیادہ مشابہ تھی، اور جب آپ قرآن کے جمع سے فارغ ہو چکے تو آپ نے جناب سیدہ کی تسکین و تسلی اور پدر بزرگوار کا غم غلط کرنے کے لیے ایک کتاب تالیف فرمائی، جو جناب سیدہ کی اولاد طاہرین میں سے مصحف فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امیر المومنین نے امثال و حکمت کی باتیں، مواعظ و نصائح، اخبار اور نوادر جمع کیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کتاب دیات میں بھی تالیف کی، اس کا نام صحیفہ رکھا۔ چنانچہ ابن سعد نے اپنی کتاب جو جامع کے نام سے مشہور ہے کے آخر میں امیر المومنین کی طرف منسوب کر کے اس صحیفے کا حوالہ دیا، اور اس سے روایتیں کی ہیں۔ من جملہ ان روایات کے جو بخاری و مسلم نے اس صحیفے سے لی ہیں وہ حدیث ہے جو انہوں نے اعمش سے روایت کی ہیں، اور اعمش نے ابراہیم تمیمی سے، انہوں نے اپنے باپ سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ کلام مجید کو چھوڑ کے کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم پڑھا کریں سوائے اس صحیفے کے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس صحیفے کو نکالا تو اس میں کچھ مسائل، جراحات اور اسنان العبل کے متعلق تحریر تھے۔ اسی صحیفے میں یہ بھی مرقوم تھا کہ مدینہ عیر سے لے کر سور تک حرم ہے، اتنی جگہ میں جو شخص حادثے کا مرتکب ہوگا یا کسی فسادی کو پناہ دے گا تو اس پر خدا اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری جلد 4 کتاب الفرائض کے باب ثم من تبرع من موالی میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور صحیح مسلم جلد اول کتاب الحج باب فضل المدینہ میں موجود ہے۔ امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اور اس صحیفہ کا اکثر و بیشتر مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ ان کے مسند جلد اول صفحہ 100 پر طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ طارق کہتے ہیں میں نے امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ منبر پر فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جسے ہم تمہیں پڑھا کر سنائے سوائے کلام مجید کے، اور اس صحیفے کے وہ صحیفہ آپ کے تلوار میں لٹک رہا تھا جسے میں نے رسول اللہ سے حاصل کر کے لکھا ہے۔ سفار نے عبد الملک سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین کی کتاب طلب کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسے اپنے پدر بزرگوار کے پاس لائے۔ وہ مثل آدمی کے ران کی زخیم اور
लिपटी हुई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जब शौहर मर जाए तो उसकी ज़ौजा को उसके मकानात और ज़मीनों से कुछ न मिलेगा। इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखकर फरमाया कि कसम बखुदा हज़रत अली का ख़त है और रसूल का लिखा हुआ है। शियों की एक ख़ास तादाद ने भी अमीरुल मोमिनीन की पैरवी की और आपके अहद में किताब तालीफ़ की। मिन जुमला उनके जनाब सलमान फ़ारसी और अबू ज़र गफ़ारी हैं। जैसा कि अल्लामा इब्न शहर व आशूब ने तहरीर फरमाया, सलाम हो सबसे पहले मुसन्निफ़ हज़रत अली इब्न अबी तालिब पर, फिर सलमान फ़ारसी पर, फिर जनाब अबू ज़र पर। दूसरे लोग मिन जुमला शिया ने अमीरुल मोमिनीन के अबू राफ़े आज़ाद करदा ग़ुलाम रसूल अल्लाह हैं, जो अमीरुल मोमिनीन के अहद में बैतुल माल के निगरां भी रहे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन के मखसूस मवालियों में से थे, आपकी क़द्र व मंजिलत की मारिफत रखते थे। इन्होंने एक किताब सुनन व क़ज़ाया में लिखी है, जिसे उन्होंने सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन की हदीसों से तरतीब दिया था। किताब हमारे इस्लाम के नज़दीक इंतहाई अज़मत व एहतराम की निगाह से नज़रों से देखी जाती थी और हमारे असलाब ने अपने अपने तुरुक़ व असनाद से इसकी रिवायत की है। इन्हीं में से अली इब्न अबी राफ़े हैं। असाबा ने इनके हालात में लिखा है कि यह अहद रिसालत में पैदा हुए और रसूल अल्लाह ने इनका नाम अली रखा। इनकी एक किताब फ़नून फ़िक़्ह में है, जिन्होंने मवाफ़िक़ मज़हब अहले बैत तहरीर किए हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस किताब की बड़ी ताज़ीम करते हैं और अपने शियों को इस किताब की तरफ रुजू करने की हिदायत फरमाते। मूसा बिन अब्दुल्ला बिन हसन फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद से किसी ने तशहुद का मसला पूछा। वालिद माजिद ने मुझसे फरमाया कि इब्न अबी राफ़े वाली किताब लाओ। किताब लाई गई और आपने उसे हम लोगों को लिखवाया। साहिब रौज़ातुल जन्नात ने ख्याल किया कि ये फ़िक़्ह की पहली किताब है जो शियों में लिखी गई, लेकिन उन्हें गलत फहमी हुई। मिन जुमला उन मुसन्नफ़ीन शिया के अब्दुल्ला बिन अबी राफ़े हैं, जो अमीरुल मोमिनीन के कातिब और आपके मखसूस मवालियों में से थे। उन्होंने रसूल अल्लाह से भी हदीसें सुनी। उन्हीं से रसूल अल्लाह की यह हदीस मरवी है जो हज़रत ने जनाब जाफ़र तैयार के मुतालिक फ़रमाया था, तुम सूरत व सीरत दोनों में मुझसे मुसाबे हो, अशबहत खल्क़ी व खुल्क़ी। इस हदीस की एक जमात ने उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े से रिवायत की है। मिन जुमला उनके इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपनी मुस्नद में नक़ल किया है। इब्न हजर अस्क़लानी ने असहाबा क़िस्म अव्वल में उबैदुल्लाह असलम के उन्वान से इनके हालात लिखे हैं, क्योंकि इनके बाप अबू राफ़े का नाम असलम था। इन्हीं अबीदुल्लाह ने एक किताब तालीफ़ की जिसमें अमीरुल मोमिनीन के उन तमाम सहाबियों का तज़किरा किया जो जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के साथ शरीक थे। इब्न हजर ने अपनी असहाबा में अक्सर व बेशतरी से नक़ल किया है। उनमें से रबिया बिन समी हैं, जिन्होंने चौपाओं को ज़कात के मुतालिक हज़रत अली की हदीसों से एक किताब तालीफ़ की है। उन्हीं में से एक अब्दुल्ला बिन हुर फ़ारसी हैं, जिनकी एक किताब हदीस में लुमा है, जो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की हदीसों से जमा किया। उन्हीं में से असबग़ बिन नबाता साहबी अमीरुल मोमिनीन है। यह असबग़ इब्न नबाता तो बस अमीरुल मोमिनीन ही के हो रहे थे। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन से इसके अहदनामे की रिवायत की है जो अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को तहरीर फरमाया। नीज़ उस वसीयतनामे के जवाब उस वसीयतनामे की जो आपने अपने फ़र्जंद मोहम्मद के लिए लिखा था, हमारे रुवात ने इन दोनों अहदनामे वसीयत की इन ही असबग़ इब्न नबाता से बासिलसिला असनाद सही या रिवायत की है। इन्हीं में से सलीम बिन कैस हिलाली साहबी अमीरुल मोमिनीन हैं। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन और जनाब सलमान फ़ारसी से रिवायत की हैं। उन्होंने इमामत पर एक किताब लिखी जिसका ज़िक्र इमाम मोहम्मद इब्राहीम नौबानी ने अपनी किताब गनिया में किया है। चुनाचे लिखते हैं, जुमला अहले तशय्यो जिन्होंने आइम्मा से तहसील इल्म की या हदीस से रिवायत की है, उनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सलीम बिन कैस हिलाली की किताब इन्हीं बुनियाद और उसूली किताबों में से एक किताब है जिसे अहले इल्म और हदीस अहले बैत के हामिलीन ने रिवायत की है। ये किताब तमाम कुतुब उसूल से मुक़द्दम है और इन उसूलों में से है जो तमाम शियों का मरजा है और हर एक के नज़दीक मोतमद और मोतबर है। इससे पहले तबके में हमारे सलफ़ सालेहीन में से जितने हज़रात साहिब तालीफ़ हुए हैं, उनके हालात अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे उलमा की वो फ़हरिस्त मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और वो किताबें देखें जो उन्होंने रिजाल के तज़किरे में लिखी हैं।
دوسرے طبقے میں یعنی دور تابعین میں شیعوں میں جو صاحبہ نے تالیف گزرے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، خصوصاً اس رسالے میں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ سب کا تذکرہ ہو۔ ان مصنفین کے حالات اور ان کے اسانید کا تفصیلی بیان دیکھنے کے لیے ہمارے علماء کی فہرست اور فن رجال کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طبقے کے مصنفین کے زمانے میں اہل بیت کے نور سے دنیا منور ہو رہی تھی۔ پہلے تو ظالموں کے ظلم کے بادل اس نور کے ڈھانکے ہوئے تھے، لیکن کربلا کے دردناک المیے نے دشمنان آل محمد کو پوری طرح رسوا کیا اور باب بصیرت کی نگاہ سے ان کا وقار رخصت ہو گیا۔ اب ہر دل میں یہ سوال کانٹا بن کر کھٹکنے لگا، ہر سوچنے والے دماغ میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر مصائب کے پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑے؟ آخر ان مصائب کے اسباب کیا ہوئے؟ ہر شخص کو کھوج پیدا ہوئی۔ اسباب ایسے مخفی تو تھے ہی نہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آتے۔ دنیا جان گئی کہ ان مصائب کی تخم ریزی کیوں کر ہوئی، کیوں کر یہ پورا ویران چڑھا، کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد باعزت مسلمان کمر بستہ ہوئے کہ اہل بیت کی حیثیت و منزلت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، نیز یہ ان کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ فطری طور پر مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اور ظالم سے نفرت کرتی ہے۔ کربلا کے خونین واقعے نے مسلمانوں کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیے۔ اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین کی اطاعت کا دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اصول و فروع دین، قرآن و حدیث اور جملہ فنون اسلام میں انہی کے در پہ جبہ سائی اختیار کر کے ان تمام چیزوں میں انہی کی طرف رجوع کرنا طے کیا۔ امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر سے وابستگی اختیار کی۔ ان دو اماموں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب ہزار ہاتھ، ان کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسے افراد جن کے اسماء اور حالات تذکرہ کتابوں میں مدون ہو سکے وہ تقریباً 4000 حضرات جلیل القدر ارباب علم اصحاب ہیں۔ انہیں حضرات کی تصنیف کم و بیش 10,000 تک ہوئی۔ ہمارے محدثین نے ہر دور میں صحیح اسناد سے ان روایت کی ہے۔ ان میں اکثر ایسے خوش نصیب افراد بھی تھے جنہوں نے امام زین العابدین اور امام محمد باقر کا بھی زمانہ پایا اور امام جعفر صادق کی بھی خدمت میں باریاب ہوئے۔ ابھی اس گفتگو کا سلسلہ تمام نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ہم آج پھر یہیں پر گفتگو کو تمام کریں گے اور ہماری گفتگو 614 پیج سے شروع ہو کے 621 پیج تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن وہی گزارش جو بار بار آپ سے کرتے ہیں، اس نورانی باتوں کو، ان نورانی چیزوں کو، اس نور کو، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے اور اپنے ذرائع کے ذریعے، آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس کو دوسروں تک فارورڈ کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ انشاءاللہ خدا تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔